تلاوت قرآن ذکر خیر کا باعث بنتی ہے، جیسے قیام اللیل انسان کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ میرے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا مجھے کوئی وصیت کیجئے۔ میں نے کہا تو مجھ سے وہی مطالبہ کر رہا ہے جو میں نے تم سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ آپ نے فرمایا میں تجھے اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ وہ ہر نیکی کی جڑ ہے، اور یہ کہ جہاد کا اہتمام کرو کیونکہ وہ اسلام کی رہبانیت ہے، اور اللہ تعالی کے ذکر اور تلاوت قرآن کا اہتمام کرو کیونکہ وہ آسمان میں تمہارے لیے تذکرہ خیر کا باعث ہے۔ سچی بات ہے، اللہ تعالی کے رسول کی تلاوت قرآن آسمان میں، آسمان والوں میں تذکرہ خیر کا سبب بنتا ہے۔ سلسلہ حدیث صحیحہ کی روایت 555 نمبر پر ہے۔ قرآن حکیم کا ہر معاملہ نفع مند ہے۔ قرآن حکیم سے ہر تعلق انسان کے لیے باعث خیر و برکت ہے۔ قرآن مجید کی آیات سکھانا بہترین تجارت ہے۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور ہم لوگ دیوان خانے میں تھے تو آپ نے فرمایا تم میں سے کون چاہتا ہے کہ ہر روز صبح کو بطحان یا عقیق جائے؟ یہ دونوں مدینہ کے بازار تھے اور وہاں سے 2 اونٹنیاں بڑے بڑے کوہانوں والی لے کر آئے، بغیر کسی گناہ کے اور بغیر اس کے کہ کسی رشتہ دار کی حق تلفی کرے۔ تو ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول یہ تو ہم سب چاہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر کیوں نہیں جاتا تم میں سے ہر ایک شخص مسجد کو، اور کیوں نہیں سکھاتا یا نہیں پڑھتا 2 آیتیں اللہ تعالی کی کتاب کی جو اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہوں، اور 3 اونٹنیوں سے بہتر، اور 4 اونٹنیوں سے بہتر ہیں، اور اسی طرح جتنی آیات ہوں اتنی اونٹنیوں سے بہتر ہیں۔ مسلم کی 1873 نمبر روایت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن نفع مند تجارت ہے۔ آج قرآن حکیم کی ایک آیت ایک اونٹنی کے نفع کے برابر ہے، اور ایک اونٹ ایک گاڑی کی طرح ہے۔ ایک آیت کا سکھانا اتنے بڑے نفع کا سبب ہے، اتنے بڑے اجر کا باعث ہے۔ دنیا میں کتنے کم لوگوں کو یقین آتا ہے کہ محنت کا صلہ انسان دے سکتے ہیں، تو جہانوں کا بادشاہ تو بہت بڑھ کر عطا کرنے والا ہے۔